آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا و خیر الخلائق بعد الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، سن 1982 میں یہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس سال یہ 43ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ ہمارے مخدوم المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور امارت میں کانفرنس کا آغاز ہوا، تب مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ عصر کی نماز کے بعد جب تک حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ زندہ رہے، اسی طرح کا اجتماع بھی منعقد ہوتا تھا، مجلس بھی لگتی تھی، ساتھی سوال اور جواب چٹ بھیجتے تھے، حضرت ان کے جوابات ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد 1 سال حضرت مفتی نظام الدین شہید نے، 1 سال حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمان صاحب نے، اور اس کے بعد تقریباً وہ مجھ مسکین کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اب بغیر کسی انتظار کے میں آپ حضرات کے سوالات کے جوابات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائی عبدالمجید کا بھائی عبداللطیف اور عبدالاحد بیمار ہے، خصوصی دعا کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے۔ ذلی نبی اور بروزی نبی کی وضاحت کریں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، جن کے متعلق خود رحمت عالم کی حدیث شریف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ سارے مل کے زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ کم و بیش اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کے اس اجتماع میں اور سٹیج پر تینوں پنڈالوں میں
وہ جو مدرسے اور مسجد کا پنڈال ہے وہاں، جو کھانے کا پنڈال ہے وہاں، جہاں جہاں پر سکرینیں لگی ہیں اور پبلک بیٹھی ہے، پانچ محتاط اندازے کے مطابق 5000 سے زیادہ صرف علماء کرام اس اجلاس میں موجود ہیں۔ علماء، مشائخ، اکابر، وہ اس کے علاوہ میں ان سب حضرات کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے علل اعلان ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن اور سنت، تورات، زبور اور انجیل اور آسمانی کتابیں سب کو سامنے رکھیں، ابتدائے آفرینت سے لے کر پیغمبر اسلام کے زمانے تک پورے دین اسلام کی مذہبی تاریخ کے اندر ذلی اور بروزی نام کی معاذ اللہ کسی نبوت کا نہ تذکرہ ہے نہ اس کا تصور۔ ملعون قادیانی فرضی طور پر تلبیس اور دجل سے کام لے کر ذل اور بروز کے چکر میں معاذ اللہ جو خالصتاً بعض ہندوؤں کی علامتیں تھیں بغیر ذالک یا بعض صوفیاء کی، مستشرقین کی، ان کو لے کر اس نے ذلی اور بروزی کی بحث چھیڑی۔ شریعت کے اندر دین اسلام میں سابقہ ادیان میں کہیں پر ذلی اور بروزی کا تصور نہیں۔ نمبر 2، جس صاحب نے یہ چٹ لکھی ہے انہوں نے کہا کہ ذلی اور بروزی نبی کی وضاحت کریں۔ برادر، ذلی اور بروزی نبوت کا چکر اللہ کی طرف سے تو معاذ اللہ یہ بالکل نہیں ہے، یہ ملعون قادیاں کا ڈھکوسلا ہے، اور وہ اس سے یہ لیتا ہے کہ ذل کہتے ہیں سائے کو، عکس کو۔ آپ حضرات آئینہ سامنے رکھیں، اس کے اندر آپ دیکھیں جو آپ کا عکس آئینے کے اندر نظر آئے گا، آپ حضرات اصل ہیں، آپ کا جو آئینے کے اندر عکس ہے وہ ذل ہے آپ کا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر نبی رسول ہوں، معاذ اللہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر محمد الرسول اللہ ہوں۔ زور سے اور بلند آواز۔ اب شیشہ میرے سامنے ہو، اس میں میری تصویر نظر آئے گی اور کسی کی نہیں۔ مائک کے سامنے شیشے کو کریں تو اس کے اندر جہاز کی تصویر نظر نہیں آئے گی، مائک کی آئے گی۔ شیشے کو آپ حضرات اس طرح کر کے سامنے کریں، صاحبان کی اس کے اندر تصویر آئے گی، چاند کی نہیں۔ میرے بھائیوں، جو چیز شیشے کے سامنے ہو اس کی تصویر شیشے کے اندر آتی ہے، تصویر اصل ہے، اس کا جو عکس ہے اس کو ذل کہتے ہیں۔ ملعون قادیاں کہتا ہے میرے بھائیوں، سینے پر پتھر رکھ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس ذل اور بروز کے چکر میں ملعون قادیان کس طرح پیغمبر اسلام کی اہانت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا میں ذل ہوں۔ کیا معنی؟ کہ حضور علیہ السلام جو شیشے کے سامنے ہوتے تھے، سامنے جو تصویر آتی تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تھی۔
میرے بھائیوں، اب آپ حضرات خود توجہ کریں کن الفاظ کے ساتھ میں اس کے اوپر احتجاج کروں، سوائے اس کے دعا کی جا سکتی ہے کہ قادیانی کرم فرما اس عنوان پر سوچیں کہ ذل اور بروز کا نام لے کر ملعون قادیان کس طرح پیغمبر اسلام کی اہانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ بروز کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے فَلَمَّا بَارَزُوا لِلْقِتَالِ، بروز کہتے ہیں کسی چیز کے ظاہر ہونے کو۔ ملعون قادیاں کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ مکہ میں آئے تھے، وہی محمد الرسول اللہ قادیان کی شکل میں دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ زور سے اور بلند آواز سے۔ تو ذل اور بروز کا تصور قرآن اور سنت میں نہیں، سابقہ ادیان کے اندر نہیں۔ ملعون قادیاں کا یہ ایک دجل ہے جو پیغمبر اسلام کی اہانت کو مشتمل ہے، اہانت پر مبنی ہے۔ اس سے بچنا، حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض کے اندر شامل ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ مرزے کا باپ بھی مسلمان تھا، اس کی والدہ بھی مسلمان تھی۔ اس کے والدین کو برا کہنا کیسا ہے؟ وہ مسلمان تھے، انہیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ملعون کا ایک حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ اکرام نے رحمت عالم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے تو گالی کا سبب تم ہوئے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے کہا یہ فرمانا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو، مقصد یہ کہ دوسروں کے ماں باپ کو برا نہ کہو گے تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو برا نہیں کہیں گے۔ لیکن کیا کیا جائے اس امر کا کہ یہ ملعون قادیاں پوری امت کے علماء کو، ان کے ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے، تو اس کے جواب میں شدت کے طور پر بعض حضرات نے اس کے ماں باپ کا بھی تذکرہ کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کے ماں باپ کو گالی دو، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس کے ماں باپ کے مقدر کو دیکھو کہ یہ ملعون ان کے مقدر میں لکھا تھا۔ کوئی بھائی سرور صاحب ہیں ڈڈو، ان کی والدہ بھی، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ حضرت قادیانیت کے بارے میں جب حکومت حرکت میں نہیں آتی تو پھر عوام کے لیے قانون ہاتھ لینے میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ جبکہ قادیانی ہمارے علاقے میں خباثت پھیلا رہا ہے۔ یہ جس صوفی صاحب نے چٹ لکھی ہے جو کہتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر میں ایسے کر دوں، اس نے میرے خیال میں ساری زندگی کبھی مچھر بھی نہیں مارا ہوگا۔ مہربانی کرو، آپ کا ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، اور سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، اور اس تبلیغ کے صدقے میں 2 دفعہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کو شکست ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر!
اور اسی تبلیغ کے صدقے میں آج پوزیشن یہ ہے کہ تمام تر پر و فر کے باوجود قادیانی جماعت کے سربراہ کو پاکستان کے اندر قدم رکھنے کی جرأت نہیں ہو رہی۔ عربی مجلس تعبد ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت۔ ہمیشہ آپ حضرات نے، آپ کے اکابر نے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، اور 50 سال تو تم نے گزار لیے، 50 اور صبر کرو۔ ہم رہیں نہ رہیں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ اس پورے خطے میں قادیانیت نام کا تمہیں کوئی جانور نہیں ملے گا۔ قادیانیوں کے گھروں کے اندر کس طرح کھلبلی مچی ہوئی، کس طرح قادیانی لرزاں ترساں، کس طرح ان کے اوپر کپ کپی تاری۔ میرے خیال میں اگر جتنی معلومات ہمیں ہیں، اگر آپ دوستوں کو بھی وہ معلومات مل جائیں تو مارے خوشی کے ساری رات آپ رقص کرتے رہیں، سو بھی نہ سکیں انشاءاللہ۔ آپ بھی زور سے کہہ دیں ختم نبوت کی بہار آ رہی ہے، قادیانیت جا رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک قادیانی ہے، ہم نے بائیکاٹ کی وجہ سے وہ مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا گھر لے سکتے ہیں تو بندہ ہے خدا قادیانیوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے پاکستان میں چناب نگر کو کیوں منتخب کیا؟ قادیانیوں کا مرکز پہلے قادیان میں تھا، پاکستان بننے کے بعد یہ لاہور کے اندر آ گئے۔ گورنر انگریز، اس کا نام تھا موڈی، اس وقت تقسیم کے وقت وہ پنجاب کا چیئرمین، اس پنجاب کا گورنر تھا۔ اس نے قادیانیوں کو یہ زمین مرلوں کے حساب سے، جو ایک آنا مرلہ کے حساب سے 34 ایکڑ سے بھی زیادہ قادیانیوں کو یہ جگہ دے دی۔ قادیانیوں نے خالصتاً اپنا شہر کہ جس میں سوائے قادیانیوں کے کوئی اور مسلمان نہ رہ سکے، انہوں نے اس کی اس طرح پر تیاری کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ آج شہر ان کا ہے، جلسہ ختم نبوت کا ہو رہا ہے۔ اور ابھی میں بیان کر رہا ہوں، کل آپ کو مولانا فضل الرحمان بھی بیان کرتے نظر آئیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں حضرت موبائل جائز ہے، تصویر بنانا جائز ہے۔ بھائی، جو حضرات علماء کرام کہتے ہیں کہ تصویر بنانا موبائل کے ذریعے جائز نہیں، میرا ووٹ ان کے ساتھ ہے، اور جو یہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے تصویریں بناتے ہیں، یہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور بالخصوص دینی اجتماعات میں، اور وہ اجتماع جو مسجد کے اندر ہو، اس کے اندر تصویریں بناتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق بخشے، مجھے بھی۔
یہ کیا ہے جی؟ غازی فیصل خالد، یہ پشاور کا کیس ہے جی جی جی؟ کوئٹہ والا ہے کوئٹہ والا کوئٹہ میں ہے۔ یہ پشاور والا کوئی بیٹھ جا صوفی گھونگلو، پتہ ہے نہیں فیصے ماری جاتا ہے۔ یہ پشاور کا کیس ہے، اور اللہ کا فضل ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کی پشاور کی جماعت وہ ہمارے ملک بھر کے ان جماعتوں میں سے ہے جو بہت ہی بہادری اور جرأت کے ساتھ مثالی طور پر کام کر رہے ہیں۔ مولانا مفتی شہاب الدین کے ہوتے ہوئے اس کیس کے متعلق ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے۔ اللہ حق کو فتح نصیب کرے۔ فتنہ قادیانیت کی تازہ صورتحال سے آگاہ فرمائیں۔ پچھلے 2-3 ہفتوں کی رپورٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر جن کی صرف ہمیں اطلاعات ملی 50 سے زیادہ قادیانیوں نے قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت مشورہ ہے کہ آئندہ سال حضرت مفتی حسن صاحب کا درس قرآن سٹیج سے ہو، کیونکہ آج حضرت کو بہت تکلیف ہوئی۔ بھائی اس کا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے، تو حضرت نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کر یہاں تک آنے میں وہ نماز وہاں پڑھائیں اور یہاں آنے میں دقت ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ مولوی مختار احمد صاحب، مولوی عابد، یہ حضرات مشورے کے اندر جو کانفرنس کے بعد اگلے سال کے انتظامات کے لیے مشورہ ہونا ہے اس میں اس بات کو لے آئیں۔ نماز کی امامت کوئی اور کرا دے، حضرت سٹیج پر نماز پڑھیں، ادھر سلام پھرے، ادھر حضرت کا بیان شروع ہو جائے۔ قادیانیوں کے درمیان ختم نبوت کا مرکز بنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کارگزاری کی رپورٹ ارشاد فرمائیں۔ شریف آدمی بیچ مندھار کے پانی کو چیر کے سیدھا راستہ بنانا، یہی تو کام ہے۔ او مبارک ثانی کیس کا فیصلہ، کتنی ہمیں کامیابی ملی بھائی اللہ کے فضل سے۔ اب میں کیا کہوں کتنی کامیابی ملی، بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ الحمدللہ۔ آپ بھی کہہ دیں زور سے، گونج پیدا ہونی چاہیے۔ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ اور وہ فیصلہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے لاکھوں کی تعداد میں شائع بھی کر دیا ہے۔ آپ حضرات کو فری ملے گا، اور 50,000 سے زیادہ تقسیم کے لیے کل آ گیا تھا، اور کتنا آیا ہے مولانا ثانی صاحب کو پتہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات لے جائیں، ہر قادیانی کو پڑھائیں، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ ہم قادیانیوں کو انگلینڈ میں ہونے والے پروگرام یوٹیوب یا فیس بک میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس صوفی صاحب کو کہو ایک ساتھی نے سوال کیا، بندہ روز گستاخی کرے، وہ گستاخی وائرل ہو جائے سوشل میڈیا پر، اور وہ رجوع کرے، کیا حکم ہے؟ یہ علماء سے پوچھ لینا۔
ایک عالم دین مجلس میں کام کرتے ہیں، ساشن میں کام کرتے ہیں، کیسا ہے؟ حضرت استاد صاحب ایک عالم دین ہیں جو مجلس ختم نبوت میں کام کرتے ہیں، شبان میں بھی کام کرتے ہیں، تو کیسا ہے؟ اس کے اندر کراہت طبیعی ہے، انہیں ایک طرف ہو کر کام کرنا چاہیے۔ مسافرانہ نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اور یہاں ہمیں پوری نماز ادا کرا دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، 2-3 پڑھ لی ہیں، 1-2 اور پڑھ لینا، صبر کرے اجر ملے گا۔ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو خنزیر سے بدتر کہنا، اور ضد میں وہ ہمارے نبی کو گالی دیں گے۔ ان کا باپ خواب میں بھی ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ صوفی بس ہو گیا، بس کر۔ تو یہ کہتے ہیں قائد جمعیت آئیں گے یا نہیں؟ یہ کسی ڈیوٹی پر تو نہیں صوفی؟ اسمبلی کی منسٹر رپورٹ میں مرزا ناصر کے کفری الفاظ ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی؟ رہنمائی فرمائی جائے۔ بھائی، اسمبلی کی میں جو کچھ مرزا ناصر نے کہا وہ گورنمنٹ نے اس کو شائع کیا، تو مجھ سے حکمت پوچھتے ہو کہ مرزا ناصر نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ میں تو موقع پر موجود نہیں تھا، موجود ہوتا۔ ایک دفعہ ایک قادیانی کے ساتھ میرا مناظرہ چل رہا تھا، میں نے کہہ دیا کہ مرزا قادیانی سکول سے واپس آیا، ماں نے کہا روٹی کھاؤ، کہتا ہے کس چیز سے؟ اس نے کہا اچار سے، گڑ سے، وہ کیا کہتے ہیں سالن سے۔ اس نے کہا گڑ سے، کہتا ہے میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا دہی سے، کہتا ہے میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا اچار سے، اس نے کہا میں نہیں کھاتا۔ تو ماں مرزے کی تنگ آ کر کہتی ہے اچھا چولہے سے راکھ لے لو، اس سے کھا لو۔ تو مرزا دوڑ کر گیا، چولہے سے راکھ اٹھائی، روٹی پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ جو قادیانی مناظر تھا وہ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب روک لینا تھا۔ میں نے کہا میں موقع پہ موجود نہیں تھا، اگر میں موقع پہ موجود ہوتا تو جب یہ پیدا ہونے لگا تھا میں اس وقت ہی لات مار کے واپس کر دیتا۔ بھائی یہ کیا کرتے ہیں؟ شبان مجلس کی ذیلی جماعت ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت کی کوئی ذیلی جماعت نہیں۔ لائیے قادیانی مصنوعات کے لٹریچر کہاں سے ملیں گے؟ مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفاتر سے رابطہ کریں، مل جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجلس ختم نبوت متحد جماعت ہے، لیکن مجھے اتحاد نظر نہیں آ رہا۔ اس میں سیاسی جماعتوں میں صرف جمعیت علماء ہے، عقائد میں دیوبندی ہیں، ان کے علاوہ نہ اس کے اندر پی ٹی آئی ہے، نہ پی پی ہے، نہ لیگ ہے، نہ فلاں ہے۔ صوفی لاجوفی، تمہیں پتا ہے چیف جسٹس کے فیصلہ غلط آیا،
اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کا ممبر غلام قادر پٹیل، جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری، اور وہ رات آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا عبدالغفور حیدری اور مسلم لیگ کے عباسی صاحب اور پتہ نہیں کون کون، وہ قومی اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کی تحفظ کی آواز بن گئے۔ یہ سارا ان کو آج تک ماحول کس نے مہیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اسی سٹیج نے کیا ہے اور اسی کا نام اتحاد ہے۔ نعرہ تکبیر! حاضر مجلس صاحب ختم نبوت! شہدائے ختم نبوت زندہ باد! ختم نبوت زندہ باد! بھائی یہ ساتھی ختم نبوت کے گشت کے دوران لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیزان کا بائیکاٹ کرو تو کمپنی بند کیوں نہیں کرتے؟ بھائی بندگان خدا قادیانیوں کی کمپنی ہے، شیزان قادیانیوں نے اس کا لائسنس لیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے لائسنس دی ہے۔ ہمیں جو کہتے ہو کہ اس کو بند کرو، وہ ہم تو نہیں چلا رہے، قادیانی چلا رہے ہیں۔ اس کے بند کرنے کا آپ کے ہاتھ کے اندر راز یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرو گے، آج نہیں تو کل خود بند ہو جائے گی۔ یہ صوفی ہے کی طرح۔ ختم نبوت چاہے یا ختم نبوت چاہے کمپنی نام رکھنا کیسا ہے؟ بھائی بندگان خدا، ختم نبوت کانفرنس میں آج کل ایک سیاسی پارٹی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ ہم کیسے دوسری پارٹی کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ یہ غیر سیاسی تنظیم ہے؟ بھائی جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے کو ہم سیاسی جھنڈے کی بجائے حضور کے دین کا جھنڈا سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ میرا نام لکی مروت ہے، چابی اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ایک ہی بھائی تحریک لبیک والوں کا کہنا ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ ختم نبوت کا ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قادیانیوں کو جو رگڑا لگاتا ہے، مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میں وہ ہمارے ثوابی میں ہر سال ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اشتہار میں آپ کا نام ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی نہیں آتی۔ بھائی میرے پچھلے گناہ آپ معاف کر دیں، اس دفعہ کوشش کروں گا۔ کتاب کا نام شعر صدوم، مصنف کا نام شفیق مرزا۔ اس کتاب میں مرزائیوں کا بد کرداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ تیری چٹ بتاتی ہے تو اس کو پڑھ چکا ہے۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آپ کہتے ہیں حضرت محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے، کیا نبوت چھین لی جائے گی؟
برادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آدم علیہ السلام سے پہلے جس طرح اللہ نے کسی اور شخص کو سبحان اللہ تو سبحان اللہ زور سے نہیں بھائی، اتنا قیمتی جواب اور تم سبحان اللہ اس کا کہو تو یہ نہیں بات ہے۔ حضور حضرت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، میں آخری نبی ہوں۔ میں نے مسئلہ سمجھایا کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت۔ باقی کل ہم نے دیکھا معراج کی رات 1,24,000 نبی حضور کے پیچھے تھے، پر خاتم الانبیاء حضور تھے۔ کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی حضور کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ 1,24,000 نبی کی موجودگی کے باوجود قیامت کے دن بھی خاتم الانبیاء محمد عربی ہوں گے۔ خاتم الانبیاء کا معنی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ آپ کے بعد کوئی اور شخص نبی آدم علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے بنائے جا چکے۔ حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملنی، ہاں ان کو آنے پر حضور کی امت میں شمول سبحان اللہ۔ قادیانی عیسائیوں اور یہودیوں کی مصنوعات استعمال کرنے میں کیا فرق ہے؟ قادیانی عیسائی خود جھوٹے ہیں لیکن ان کے نبی سچے تھے، یہودی خود جھوٹے ہیں لیکن ان کے نبی سچے تھے۔ قادیانی ایسے کافر ہیں جو خود بھی جھوٹے ہیں، جس کو مانتے ہیں وہ بھی جھوٹا تھا۔ قادیانیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، قادیانی ذریت پہ لعنت۔ پنڈال میں بہت گرمی ہے، وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ رات گرمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر ہے، اللہ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی، یہ بہت سارے دوستوں نے فلسطین میں مسلمانوں کا کام ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر ترس فرمائے۔ کوئٹہ کے قافلے میں چمن کا ایک ساتھی ہے جو دوران سفر وہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ میرا کزن بیمار ہے، بھائی اسے شفا نصیب فرمائے۔ اشاعت توحید کے علماء کو کانفرنس میں کیوں نہیں بلاتے؟ بھائی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہماری چلیوٹ کی کانفرنس میں ہمیشہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اب بھی ہم ان کے بیٹے حضرت مولانا اشرف علی کو ہر سال دعوت دیتے ہیں۔ وہ 7 ستمبر کی جو ریلی تھی، جو وہ گولڈن جوبلی تھی، اس پر بھی ہم نے ان کو دعوت دی، ان کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کانفرنس کی بھی ان کو دعوت دی، اور باقی کہیں کہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ جو ہم سے ہضم ہو سکتے ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں، جو نہیں ہو سکتے ان کے متعلق توقع بھی نہ رکھے تو بلائیں گے۔ چلو ماشاءاللہ۔ اے جیندہ رہے سوجی۔
مولوی صاحب درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یہ میں حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا علامہ احمد میاں حمادی کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی کی قبر کہاں ہے؟ چنیوٹ کے اندر ہے۔ ہمارا حافظہ کوئی کمزور ہے، کوئی وظیفہ بتا دے، بادام کھایا کر ٹھیک ہو جائے۔ قادیانی مرتد ہوئے تو مرتد کو ڈاکٹر عافیہ، اچھا جی، دعاؤں کے لیے ایک صاحب کی درخواست ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ مان کے ثواب کا دیندار نرم پشاور کے سلسلے عالم نے 60 لفاف روپیہ بھائی بندہ گان خدا کیا ہے جی؟ یہ دعا کی چٹ ہے جی۔ گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، والدین بھی اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ یہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر قائد جمعیت کا کردار واضح کریں۔ یار میرے 50 سال کی تبلیغ ایک طرف، ان کا سپریم کورٹ کے اندر جانا ایک طرف۔ قادیانی ڈاکٹر سے علاج کرانا کیسے ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ لاہوری اور قادیانیوں میں فرق کیا ہے؟ یہی سوال کسی نے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے پوچھا تھا کہ لاہوریوں اور قادیانیوں میں فرق کیا ہے، تو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ خنزیر خنزیر ہوتا ہے، چاہے گورے رنگ کا ہو یا کالے رنگ کا ہو۔ یہ ایک صاحب کے ساتھی کہتے ہیں، اے خدا کے بندو، جس کام کے بس کرو ہی، کوئی جو سوال کرنے والے ہیں وہ کرو تم بھی۔ ایک آدمی کہتا ہے فلاں سگریٹ پیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ او خدا کے بندو، اس سال مجلس تحفظ خط آپ حضرات کے فائدے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے پرانے بزرگوں کی کتابوں کو جمع کرنا شروع کیا تھا۔ احتساب قادیانیت کے نام پر ہم نے 60 جلدیں شائع کی، اس کے بعد پھر احتساب کی بجائے محاسبے کے نام پر ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس وقت ان کی 33 جلدیں چھپ چکی ہیں اور مزید خیال ہے، اور وہ 33 کی 33 جلدیں انتہائی ارزاں قیمت پر آپ حضرات کو مل جائیں گی۔ اب جو اس سال سبحان اللہ نہیں کہتے، زور سے اس دفعہ جو 33ویں جلد ہم نے شائع کی ہے، 650 سے زائد صفحات کی مجھے ایسے یاد ہے، وہ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب سبحان اللہ، اور بلندہ گولڈوی کی جتنی رد قادیانیت پر چھوٹی بڑی کتابیں تھیں، ان کے ملفوظات، ان کے خطوط تھے، سارے
اس 100 سالہ جد و جہد میں پہلی دفعہ ایک ساتھ ایک جلد میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کو شائع کیا ہے، اور ہمارا ارادہ تھا گولڈن جوبلی کے حوالے سے کہ یہ ہم کوئی نیا کام کریں، وہ ہم نے کتابوں کی دنیا میں یہ نیا کام کیا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس کتاب کو 33ویں جلد کے اندر پیر صاحب کی کلیات رد قادیانیت پر جمع کر دی ہے، وہ آپ حضرات لے کر جائیں۔ مقدمہ بہاولپور بہت تاریخی چیز ہے، 3 جلدوں کے اندر ہے۔ عدالتی فیصلے آج تک سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے قادیانیوں کے متعلق جو فیصلے دیے وہ 2 جلدوں کے اندر ہمارے ساتھی ہیں محمد متین خالد، انہوں نے مرتب کیے، ہم نے ان کو شائع کیا۔ رئیس قادیان ہے، ختم نبوت کورس ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ جو مناظرے ہوئے، مولانا ظفر علی خان نے آج تک قادیانیت کے متعلق کیا کہا، تذکرہ مجاہدین ختم نبوت، قومی بیٹھے رہیں، صرف 2 منٹ دے دیں پھر اٹھتے ہیں، مصدقہ رپورٹ 5 جلدوں پر، تحریک ختم نبوت 10 جلدوں پر، پورے سال کے قادیانیت کے متعلق خطبات کو قادیانیت کے تعاقب کے نام میں مولانا قاضی احسان احمد اور مولانا اعجاز مصطفیٰ نے جمع کیا۔ ختم نبوت کی 2025 کی ڈائری اللہ کے فضل سے چھپ کر آ گئی ہے، پچھلے سال کی نسبت اس کا کاغذ بھی اور اس کی پرنٹنگ بھی، جلد بھی اور زیادہ محنت کی ہے، اور اس کی قیمت کے اندر بھی 1 پیسے کا اضافہ نہیں کیا۔ آج مجھے ایک کتابوں والے دوست ملے جو یہی کام کرتے ہیں، اس نے کہا جو مجلس ختم نبوت نے ڈائری شائع کی ہے، کوئی اور ادارہ شائع کرتا تو 1700 سے کم پر نہ دیتا، لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کتابوں سے پیسے نہیں کماتی، ہمارے سامنے تبلیغ ہوتی ہے تو تبلیغی نقطہ نظر سے وہ اتنی بڑی ڈائری 1000 صفحے سے بھی زیادہ کی مجلس ختم نبوت نے اللہ کے فضل سے اسے شائع کیا ہے، اور کل اس کی قیمت 350 روپے ہے۔ اسی طرح اور یہ دنیا میں اتنی کتاب اس سے زیادہ اتنی خوبصورت اور اتنی کم قیمت کہیں نہیں ملے گی آپ حضرات کو۔ یہ ختم نبوت کا کیلنڈر ہے سال بھر کا، یہ بھی 150 روپے میں ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ بھائی ساتھی ہیں، مرزا کے قبر پر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ اپنے پیشاب کو کیوں خراب کرتے ہو؟ مسجد میں جماعت کے وقت یہاں بیان شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز خراب ہوتی ہے، بھائی اس طرح یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے بھائی؟ کوئی
حضرت لاہوری صاحب عطا اللہ شاہ بخاری کے پیر تھے یا عطا اللہ شاہ حضرت لاہوری کے پیر تھے؟ بھائی حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اپنے ہم اثر بزرگ تھے، دونوں ہی ہمارے قابل احترام رہنما تھے۔ یہ کیا ہے جی؟ مولانا دکھائیں گے بھائی، اس میں کوئی ایک سوال ایسا نہیں جس کو جو جواب کے قابل ہو۔ یہ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بھائی کوئی سوال بالکل ایسے لکھتے ہیں، وہ ہم وضو کرتا ہے، پھر جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھر لوگ آگے ہوتا ہے، جوتی پیچھے ہوتا ہے، اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ یہ اس طرح کے تمہارے سوال ہیں۔ یہ جو ہے وہ حضرت ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہونے سے بھی پہلے نبی تھا۔ ایک ہے اللہ رب العزت کے علم کے اندر حضور سرور کائنات کی نبوت، ایک ہے آپ کی پیدائش۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک پروردگار عالم نے، اس میں کوئی کلام نہیں، اس کے اندر کوئی کلام نہیں کہ نبوت حضور سرور جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کا، نبی دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت کا منصب عطا کیا گیا۔ ایک ہے آپ کی تقرری، ایک ہے آپ کا چارج لینا۔ تقرری آپ کی عالم ارواح میں سب سے پہلے ہوئی، چارج آپ نے سب سے آخر میں سنبھالا۔ مولانا جلدی کریں بھائی، کوئی چیز نہیں ہے ایسی کہ یہ کیا ہے جی؟ مسعود صاحب، کیا مسعود صاحب؟ کون قاری مسعود صاحب پر کام کیا ہے یہ؟ بھائی مجھے نہیں پتا کس پر۔ کون سے طارق مسعود صاحب؟ طارق مسعود صاحب پر مولانا فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے کوئی حملہ نہیں ہوا، لیکن مولانا نے جو تعبیر کی ہے وہ غلط ہے، اس کی ہم تصحیح نہیں کر سکتے، ان کو بالکل ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط کرتے ہیں اتنا۔ یہ جو ہے جس آدمی کو ٹی وی پر بولنے کا اللہ تعالیٰ ذوق دے دیں
تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو چاہیں وہ زبان سے کہہ دیں. انہیں پیغمبر اسلام کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے 1000 بار احتیاط کرنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ رشتہ کرنا جائز نہیں. یہ کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں، اس کا سوال کا جواب تو ہو گیا ہے. علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ غلام احمد کو خالی غلام قادیانی سے اس پوری گفتگو میں نے ایک دفعہ مرزا قادیانی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں بولا. میں نے تو کبھی احمد کا لفظ بولا ہی نہیں. مجھے کیا ہدایت کر صوفی مولانا بخاری. بس خلاص، پکڑا دو لے آؤ مجھے پکڑا دو. وآخر دعوانا الحمدللہ. چلو وضو کرو، تیاری کرو، انشاءاللہ مغرب کے بعد ہو گیا ختم. ہیں. چلو مغرب کے بعد شاباش بھائی، وضو کرو، تیاری کرو نماز کی. جزاک اللہ. مولانا اسماعیل صاحب کہاں ہے بھائی؟ سٹیج سیکرٹری کون ہے بھائی؟ مغرب کے بعد کا کیا اعلان کرنا ہے؟ کہاں ہیں ساتھی سٹیج والے؟ مولوی مختار کہاں ہے؟ مولوی عابد صاحب. ظہر کے اس کے اثر کے مغرب کے بعد مجلس ذکر کس نے کرانی ہے؟ انشاءاللہ نماز کا مختصر بات اعلان کر دیا.